अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। डाकू फरिश्ते बन गए। जब अब्बा जान ने मेरी माँ से दूसरी शादी की तो इनकी उम्र 50 साल थी। अम्मी एक यतीम लड़की थी जो अपनी दादी के पास रहती थी। दादी को अपनी पोती को ब्याहने की जल्दी थी जो अब 16-17 बरस की हो चुकी थी। वो इसे किसी महफूज और खाते पीते घराने में इज्जत से रुखसत करने की उजलत में थी। हमारे वालिद इन बूढ़ी खातून के दूर के अजीज थे। एक रोज इत्तेफाक से अब्बाजान ने दादी और पोती को किसी रिश्तेदार के घर देख लिया और इनके जहन में बिजली का एक कूंदा सा लपका कि अब इन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। यूं वो इनकी दादी से मिले और शादी का पैगाम दिया। अगरचा उम्रों का फर्क ज्यादा था मगर अब्बाजान की सेहत 50 साल की उम्र में भी काबिल रश्क थी और वो जवान नजर आते थे। जमा जमाया कारोबार और जाती खूबसूरत मकान भी था। गर्ज हर तरह से दादी को ये रिश्ता मौजू लगा। उन्होंने उम्र के फर्क को अहमियत ना दी और सोचा कि दूसरे रिश्तों के इंतजार में कहीं पोती बिन ब्याही ना रह जाए। बस उन्होंने झटपट मेरे वालिद के रिश्ते को कबूल करके शादी की तारीख रख दी। इनकी शादी के बाद वो सिर्फ 6 माह ही जिंदा रहीं। जब मैं पैदा हुई तो अब्बा 53 बरस के हो चुके थे। जब इनकी वफात हुई मैं 15 साल की थी, जबकि मेरे सौतेले बहन भाई अब जवान थे। बाप के मरते ही घर पर इनका राज हो गया और वो सौतेली माँ को अपने घर में एक फाजिल वजूद गर्दानने लगे। बड़ी आपा की शादी हो चुकी थी, बाकी चारों गैर शादीशुदा थे। इन चारों में से कोई भी ना चाहता था कि मेरी माँ अब इस घर में रहें और वालिद के असासों में हिस्सादार बने। इनको ये राह दिखाने वाले हमारे चचा चची थे जो इन्हें भड़काते थे। मेरे 2 सौतेले भाई और 3 सौतेली बहनें थीं। आपा तो शादीशुदा होकर अपने घर की हो चुकी थी। बाकी अब्बा जान की जुमला औलाद एक जैसी थी। इन चारों के दिल में अम्मी और मेरे लिए कोई जगह न थी। खास तौर पर मंजली आपा तो हमें नफरत और हकारत से देखती थी, जिसकी वजह से मैं और अम्मी मुसलसल अजियत में रहने लगी थी। वालिद साहब क्या इस दुनिया से गए, इनकी औलाद ने हमारा जीना दोबर कर दिया। माँ अपने ही घर में मुसलसल अजियत सहने की वजह से बीमार पड़ गईं। वो बैठे बैठे खुद से बातें करने लगती, बिला सबब सर पर बुरका डालकर घर से निकल जाती और गलियों के चक्कर लगाकर कुछ देर बाद वापस आ जाती। वो वादा कर लेती कि अब कहीं बाहर ना जाएंगी, लेकिन जब भी सौतेली औलाद में से कोई इनसे बदसलूकी करता तो वो फिर बाहर निकल जाती। मुझे पता था कि वो जी भरकर रोने के लिए बाहर चली जाती हैं। एक रोज वालदा चुपके से बाहर निकल गईं। रुबीना ने इनसे अपना गुसल खाना धुलवाया था और ये कहकर इनकी अहानत भी की थी कि दिन में 3 बार धोकर साफ करोगी तब खाना मिलेगा। माँ का दिल भर आया, आंसू बहने लगे मगर मुंह से कुछ ना बोली। मैं किचन में सब्जी काट रही थी, वो अपने कमरे में गई, अंदर से कुंडी लगाई और खिड़की से बाहर निकल गईं। इन्हें घर से जाते हुए किसी ने नहीं देखा। जब मैं सब्जी काट चुकी तब मुझे अम्मी का ख्याल आया। मैं कमरे की तरफ गई, लेकिन बहनों के डर से जोर से दस्तक ना दी। फिर बरामदे में गई। इनके कमरे की खिड़की इधर ही खुलती थी और सामने गेट था। खिड़की के पट खुले थे। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने खिड़की से कमरे में झांका तो अम्मी वहां मौजूद ना थी। मैं समझ गई कि वो इसी रास्ते से निकल गई हैं। मैं बाहर जाकर इनको ना ढूंढ सकती थी क्योंकि भाइयों ने सख्ती से मना किया हुआ था कि हमारी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर कदम ना रखना, वरना ये इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं बहनों से भी कुछ नहीं कह सकती थी। वो तो पहले ही कहती थी कि ये पागल औरत जब जी चाहता है मुंह उठाकर घर से निकल जाती है। दिन गुजर गया। मैं दिल ही दिल में दुआ करते हुए चुपके चुपके आंसू पोंछती रही और घर का काम करती रही। मैं दुआ करने लगी कि या इलाही, माँ जहां भी है इसको घर का रास्ता समझा दे। अगर वो रास्ता भूल गई है तो अपनी रहमत से इसे याद दिला दे। इनकी याददाश्त भी अब बहुत कमजोर हो गई थी। मेरी दुआ कबूल हो गई और किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बड़ा भाई घर पर ना था और छोटा भाई कॉलेज से आने के बाद सोकर उठा ही था कि बेल बजी। वही गेट पर गया। पता चला कि माँ रेलवे पटरी क्रॉस करते हुए रेलगाड़ी के नीचे आ गई थी। अस्पताल से ये इतला शख्स देने आया था, जिसके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। अम्मी की याददाश्त चूंकि कमजोर हो गई थी, इसीलिए मैं इनकी हर कमीज की जेब में
والد صاحب کا بزنس کارڈ ڈال دیا کرتی تھی۔ شکر ہے کہ اس روز بھی ان کی جیب میں ابا کا وزٹنگ کارڈ موجود تھا۔ کارڈ پر آفس کا نمبر درج تھا۔ جب اس نمبر پر فون کیا گیا تو بھائی نے فون اٹھایا اور وہ فوراً چچا کے ہمراہ گھر آ گئے۔ ادھر پولیس بھی آ گئی جنہوں نے امی کی میت ہمارے حوالے کی جو حد درجہ مضروب ہو چکی تھی۔ آپا کو بھی فون کر کے اطلاع دے دی گئی۔ وہ اپنے خاوند اور بچوں کے ہمراہ پہنچ گئیں۔ ماں کی لاش دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی کیونکہ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہ رہا تھا۔ آپا نے جب مجھے یوں تڑپتے اور بلکتے دیکھا تو ان کا دل جانے کیسے پسیج گیا۔ شاید انہیں اپنی ماں کی موت کا منظر یاد آ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے اپنی باہوں میں بڑھ لیا، گلے سے لگایا اور تسلی دینے لگیں۔ وہ 3 روز ہمارے ہاں رہیں اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہاں مجھے سکون ملا۔ ان کے پیار نے مجھے ماں جیسی محبت کا احساس دلایا۔ تھیں تو وہ بھی ستیلی لیکن اپنے باقی بہن بھائیوں سے بالکل مختلف تھیں۔ آپا بہت اچھی تھیں مگر ان کی ساس، نند اور شوہر سبھی اکڑ مزاج تھے۔ ان کو میرا اپنے گھر میں رہنا بالکل برداشت نہ تھا۔ ان کی ساس کہتی کہ ہم اس پرائی لڑکی کو کیوں رکھیں، اسے اپنے باپ کے گھر رہنا چاہیے۔ اگر مجھے دو گی تو مشتاق لے لے گا۔ میری بہن تو بہت اچھی تھی مگر بہنوئی ٹھیک انسان نہیں تھا۔ یہ اتوار کا دن تھا، میں گھر پر ہی تھی کہ صبح صبح ایک فون آ گیا۔ اس وقت میں مشتاق بھائی کو چائے دے رہی تھی۔ فون سن کر وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، نویدہ، میرے دوست کی بیوی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، کیا تم ذرا دیر کے لیے اسے دیکھنے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ انہوں نے کچھ اس انداز سے منت کی کہ میں انکار نہ کر سکی اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپا نے بھی نہیں روکا کیونکہ ان کے شوہر بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ تمام رستہ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتے رہے اور میں بھی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ گاڑی کسی انجانے راستے پر جا رہی تھی۔ ذرا آگے جا کر انہوں نے کار کو ایک کچے راستے پر ڈال دیا۔ آگے کا راستہ دشوار گزار ہوتا گیا۔ گاڑی کبھی ٹھیک چلتی تو کبھی ڈگمگانے لگتی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کیونکہ اب ہم ایک گھنے جنگل میں آ چکے تھے۔ انہوں نے گاڑی روک لی اور بولے، آگے راستہ نہیں ہے، کار نہیں جا سکتی، نہر تک پیدل چلنا ہوگا، اس کے بعد بستی شروع ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں جگہ جگہ گہرے گڑھے تھے جن میں پانی بھرا ہوا تھا۔ ان کے کہنے پر میں گاڑی سے اتر گئی۔ وہ بولے، ذرا دیر یہاں ٹھہرو، انجن گرم ہو گیا ہے، ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو میں اس پر پانی ڈال لوں۔ تبھی ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے آواز صاف نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتے رہے، ابھی تک تم نہیں پہنچے، میں مقررہ جگہ پر آ گیا ہوں، تم جلدی پہنچو۔ پھر انہوں نے فون بند کر دیا۔ کہنے لگے، یہاں سگنل نہیں آ رہے، اس نے اسی جگہ آنے کا بتایا تھا، آگے سے اس نے پیدل ہمیں اپنے گھر لے جانا ہے۔ اس کی بیوی کی حالت دیکھ کر اگر ممکن ہوا
تو ہم اسے اپنی گاڑی میں اسپتال لے جائیں گے، ورنہ ڈرپ اور ضروری انجیکشن وغیرہ تو ساتھ لائی ہونا۔ جی، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، لیکن میں بری طرح دہشت زدہ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے بہنوئی سے بھی خوف آنے لگا تھا اور میرا بس نہ چل رہا تھا کہ کس طرح یہاں سے بھاگ جاؤں۔ انتظار کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا۔ مجھے شک گزرا کہ کہیں یہ ان کی کوئی چال نہ ہو۔ میں نے کہا، مشتاق بھائی واپس چلتے ہیں، اتنی دیر میں تو ایمرجنسی ہی ختم ہو گئی ہوگی، یہاں کوئی آتا دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے بے بس ہو کر ان کی طرف دیکھا تو مجھے ان کی آنکھوں میں وہ بدنیتی اور ارادہ بجلی کے کوندے کی طرح لپکتا نظر آیا جسے دیکھ کر میں کانپ اٹھی۔ میں نے اپنے خدا کو پکارا، یا اللہ، تو ہی میرا والی اور نگہبان ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، میری مددگار۔ صدقے دل سے نکلی ہوئی وہ دعا عرش پر گئی کہ اسی لمحے آہٹ سنائی دی اور گھنی جھاڑیوں سے 4 آدمی نمودار ہو گئے۔ ان کی شکلیں خوفناک تھیں، بڑی بڑی مونچھیں اور گھیردار شلواریں تھیں۔ ان کے پاس بندوقیں تھیں اور وہ حلیے سے ڈاکو لگ رہے تھے، لیکن اس وقت مجھے اپنا بہنوئی، ڈاکو اور وہ چاروں رحمت کے فرشتے لگے۔ میں دوڑ کر ان کی طرف گئی اور کہا، میرے بھائیوں، مجھے گھر پہنچا دو، یہ شخص مجھے نہ جانے کیوں ایسی سنسان جگہ لے آیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے ہاتھ جوڑ کر منت کرتے دیکھا، انہوں نے ہوا میں فائر کر دیا۔ مشتاق بھائی جہاں کھڑے تھے سہم کر رہ گئے۔ میں بھی ڈر کر واپس انہی کی طرف پلٹی۔ وہ بندوقیں تانے ہماری طرف آ گئے۔ ان چاروں نے مشتاق بھائی کو گھیر لیا اور ان پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ ان میں سے ایک بولا، تو جانتا ہے یہ کچے کا علاقہ ہے، یہاں آگے ہماری بستی ہے، ادھر سے جب مسافر بسیں بھی گزرتی ہیں تو ان کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، تب بھی ہم انہیں لوٹ لیتے ہیں۔ تیرا اس لڑکی کو یہاں لانے کا کیا مقصد تھا اور یہ تیری کیا لگتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میری سالی ہے۔ وہ غصے سے بولے، سالی کون ہوتی ہے؟ بہن ہوتی ہے نا، تو کس لیے اس خطرناک علاقے میں اپنی بہن کو لایا تھا، بے غیرت؟ ہم بسوں کو لوٹتے ہیں، مردوں کی تلاشی لیتے ہیں، مگر مسافر عورتوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ ہم عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی چوڑیاں اور زیور خود اتار کر نیچے رکھ دو۔ ہم زیور لیتے ہیں مگر عورتیں نہیں اٹھاتے، اور تو اس ویرانے میں اس معصوم کو ہماری بستی تک لے آیا؟ تو بے غیرت پیسے کی خاطر یہاں اپنی غیرت بیچنے آ گیا تھا۔ انہوں نے بہنوئی سے گاڑی کی چابی چھین لی اور انہیں مار مار کر شدید زخمی کر دیا۔ پھر کہا، اب یہاں سے پیدل بھاگ، اگر تیری قسمت اچھی ہوئی تو گشت کرتی ہوئی پولیس کی کوئی گاڑی شاید مل جائے، ورنہ ہم واپس آ کر اس بندوق کی ایک گولی سے تیری مشکل آسان کر دیں گے۔ اب مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کس بھیانک جگہ آ گئی تھی، لیکن وہ ڈاکو میرے لیے فرشتے اور رحمت ثابت ہوئے۔ انہوں نے میرے بھائی کا نمبر لے کر اس سے رابطہ کیا۔ میں ان کی بستی میں ایک ڈاکو کے گھر ایک دن اس کی بیوی اور بہن کی تحویل میں رہی، اور پھر ان لوگوں نے مجھے میرے بھائی اور چچا کے حوالے کر کے باوقار اور باحفاظت طریقے سے رخصت کر دیا۔ ان کے اس طرز عمل پر آج تک عقل حیران ہے کہ وہ جرائم پیشہ لوگ تھے جو مسافروں کو لوٹتے تھے لیکن عورتوں کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ حیرت ہے کہ ڈاکوؤں کی بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد میرے دونوں بھائیوں نے آپا کے شوہر سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا اور مجھ کو ایک باعزت گھرانے میں بیاہ دیا۔ میرے بھائیوں نے میری شادی اتنی دھوم دھام سے کی جیسے بھائی اپنی سگی بہنوں کی کیا کرتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔